إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أما بعد ہمارے سامنے یہ عظیم الشان کائنات موجود ہے جس کا میں اور آپ ایک حصہ ہیں۔ آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، سمندر ہے، جنگلات ہیں، درخت ہیں، پرند ہے، چرند ہے، حیوانات ہیں، نباتات ہے، جمادات ہے، ان سب پر یہ مشتمل یہ عظیم الشان کائنات موجود ہے۔ اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، حاکم، مدبر، متصرف، منتظم ایک اللہ تعالی ہے۔ اللہ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب مخلوق ہے اور اللہ ہی ان کا خالق ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عظیم الشان کائنات اس کو کیوں بنایا ہے؟ کوئی مقصد یا بے مقصد یہ کام کیا گیا ہے؟ پھر تمام مخلوقات میں سے انسان ایک امتیازی مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل، ارادہ، شعور، اختیار دنیا کی زندگی میں بخشا ہے۔ زمین کی اشیاء کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کائنات کی بے شمار اشیاء اس انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ تو یہ انتظام اللہ نے کیوں کیا ہے؟ بس اللہ کا ارادہ ہوا کہ انسان جیسی مخلوق بناتا ہوں اور پھر اسے سب کچھ دے دیتا ہوں اور پھر اس کی مرضی ہے کہ جو چاہے کرے اور جس طرح چاہے زندگی اختیار کر لے۔ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس پر کوئی فریضہ نہیں اور اس کی زندگی کا کوئی محاسبہ اس سے نہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں۔ تو اس کا جواب قرآن نے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے فرمایا
کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے فضول نہیں پیدا کیا، کوئی دل لگی مقصد نہیں تھا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بیکار نہیں پیدا کیا، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو اور آسمان اور زمین کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا گمان ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے، مراد پوری کائنات، اس کو بالحق پیدا کیا ہے۔ بالحق سے مراد بالحکمت، اللہ کی ایک حکمت ہے، اس حکمت کے تحت اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور انسان کے حوالے سے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسانوں کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے؟ جو چاہو کرو، جیسے چاہو زندگی اختیار کرو، تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، تمہارا کوئی مقصد زندگی نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور مرنے کے بعد تم لوٹ کر پلٹ کر واپس میری طرف نہیں آؤ گے۔ تو جواب دیا کہ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ بلند اور بالا حقیقی بادشاہ ہے، وہ لا یعنی کام نہیں کرتا۔ اس بات کو تو میں اور آپ بھی بخوبی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو بھی ذی شعور انسان ہوگا وہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا ہے۔ آپ نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا انسان نہ دیکھا ہے اور نہ سنا ہے کہ اس نے ایک زمین خریدی، اس پر ایک بلڈنگ تیار کر دی، جب بلڈنگ تیار ہو گئی وہ چھوڑ کے چلا گیا، یا بلڈنگ تیار ہو گئی اور اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے، جو لوگ اس بلڈنگ کے ساتھ جو چاہے کرتے رہیں وہ کچھ بھی نہیں کہتا ہے۔ دکان خریدی، سامان لیا، دکان سجا دی، سیٹ ہو گیا، اب وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، یا دکان کھلی ہوئی ہے اس کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتا ہے، جو چاہے اس دکان کے ساتھ لوگ کرنا چاہے کرتے رہیں۔ آپ نے تو دنیا میں ایسا کوئی نہیں دیکھا انسان۔ جب ہم دنیا کے ایک معمولی سے انسان کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اگر وہ کوئی بلڈنگ بناتا ہے، کوئی عمارت بناتا ہے، کوئی دکان بناتا ہے، کوئی گاڑی بناتا ہے، کوئی اور شے بناتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، بے مقصد یہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو یہ جو عظیم الشان کائنات ہے اور اس کائنات میں انسان جو عظیم مخلوق ہے اللہ نے بے مقصد پیدا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟
تو سورہ زاریات میں جواب دیا ہے اور سورہ البقرہ میں جواب دیا ہے۔ سورہ زاریات میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ انسان میری عبادت کرے گا، اس کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان زمین پر میرا خلیفہ ہوگا، میرے طرف سے احکامات، ہدایات، تعلیمات اس کو زمین پر قائم کرے گا، زمین کا نظام ان تعلیمات کے مطابق چلائے گا جو میں اسے دوں گا، وہ خلیفہ ہوگا، اس کی یہ ذمہ داری ہوگی۔ تو عبادت اور خلافت یہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد، اس کے لیے یہ نظام وجود میں آیا ہے، اس کے لیے انسان کو یہ سب کچھ دیا گیا ہے۔ اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے مطابق قول، فعل، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنے کا نام ہے۔ جو اللہ کو پسند ہو، جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، اس کو کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے اس اسکیم کے تحت پہلا انسان آدم علیہ السلام اور اس کی اہلیہ حوا، ان دونوں کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں ٹھہرایا۔ اس وقت جو ٹھہرایا تھا وہ اس طور پر نہیں تھا کہ یہ ابھی سے تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے، نہیں، عارضی طور پر، وقتی طور پر انہیں جو ہے وہاں پر ٹھہرایا گیا۔ اسکن انت وزوجک فی الجنہ، تم اور تمہاری بیوی رہے اس جنت میں۔ ہاں، ایک پابندی ہے، بس تم نے ایک پابندی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ یہ کہ اس مخصوص درخت کا پھل تم نے نہیں استعمال کرنا، اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے، رہو جنت میں۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن تھا، اس نے آدم کو بہکا دیا، قسمیں اٹھائی کہ تم یہ پھل کھا لو گے تو تمہیں ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، ایسی بادشاہت مل جائے گی کہ جس کا تصور بھی محال ہے۔ صرف ایک دانہ تم چکھ لو۔ اس کے بہکاوے میں آ کر کے آدم اور حوا وہ غلطی کر بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا ہے؟ تو دونوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی فرق تھا آدم اور ابلیس میں۔ ابلیس کو ایک کام کے کرنے کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر، اپنے کو بڑا جان گیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ یہ نہیں کہ حکم کو سمجھا نہیں تھا، اچھی طرح سمجھ گیا تھا، لیکن میں سجدہ نہیں کروں گا اس کو، میں بڑا ہوں، آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں کیوں اس کے آگے جھکوں؟ میں تو نہیں جھکوں گا۔ تکبر میں آ گیا، راندہ درگاہ ہو گیا،
آدم کو کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بچنے کا حکم دیا تھا کہ تم نے جو ہے اس درخت سے کچھ چیز نہیں کھانی، اپنے آپ کو بچانا ہے، بس یہ تمہارا کام ہے۔ لیکن غلطی ہو گئی، انسان تھے، تو اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے کوئی عذر نہیں تلاش کیا کہ جی وہ تو ایسا تھا اور وہ ایسا تھا اور یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ نہیں، ہم نے غلطی کی، اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، تسلیم کرتے ہیں، تجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اس سے آدم کی عظمت میں اضافہ ہو گیا، اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد دنیا کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ یہ جو عارضی طور پر ٹھہرایا تھا جنت میں، یہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ آدم اور تمہاری نسل کا یہ ٹھکانہ جنت بن سکتا ہے، بشرطے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی عبادت کر لو، پھر واپس آؤ گے تو استحقاق کے ساتھ آؤ گے، یہ تمہارا حق بن جائے گا، میری طرف سے جو ہے یہ اعلان ہے۔ اور رب اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام بظاہر تو اکیلے گئے تھے جنت میں، لیکن حقیقت میں قیامت تک کے آنے والی پوری نسل انسانی ان کے ساتھ جنت میں گئی تھی۔ آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت سے تمام ارواح کو نکالا تھا، الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ تمام ارواح ان کی پشت سے نکلی ہے۔ اور آج کی جدید سائنس نے اس کو تو بالکل واضح کر دیا، یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے، یہ کیا چیز؟ یہی تو ہے نا، یہ جنین، یہ تمام نسل انسانی آدم کی پشت میں موجود تھے، گویا کہ پوری نسل انسانی جنت میں تھی۔ اور یہ عارضی طور پر ٹھہرایا تھا کہ فی الحال تو تم یہاں ٹھہر گئے ہو، لیکن تمہیں دنیا میں جانا ہے، عمل کرو گے، اپنے مرضی اور ارادے اور اختیار سے اطاعت اور بندگی اختیار کرو گے، واپس اسی جنت میں آ جاؤ گے۔ اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر تمہیں جو ہے کوئی حق نہیں ہے کہ اس جنت میں داخل ہو سکو۔ تو اس کے بعد زمین کی طرف روانہ کیا کہ اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ جاؤ اس زمین پر رہو ایک وقت مقررہ کے لیے، لیکن یاد رکھنا میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کر لی اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ مراد خوف اور غم نہ ہونے سے جنت ہی ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ دنیا میں بھی خوف اور غم ہوتا ہے، قبر میں بھی خوف اور غم ہوتا ہے، آخرت میں بھی خوف اور غم ہوگا، لیکن ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا پھر نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہے، مراد جنت ہے۔ شرط کیا ہے؟ میری ہدایت کی پیروی کرو گے، یہ تمہارے پاس آئے گی۔ تو پہلا انسان آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے براہ راست علم دے دیا تھا، علم دنیا بھی دیا، جس کو علم سائنس آج ہم کہتے ہیں، کہ دنیا کی اشیاء کو کیسے استعمال کرو گے، جتنی ان کی ضرورت تھی اس زمانے کی وہ بتا دی، اور ان کو علم شریعت بھی دیا کہ اللہ کی رضا اور پسند کیا ہے، اس کے مطابق نسل انسانی زمین پر پھیلنا شروع ہوئی، اس پر عمل درآمد شروع ہوا، اور پھر ان میں بگاڑ آ گیا۔
تو اللہ نے حسب اعلان وحی کا انتظام کیا۔ یہ وہ ہدایت تھی جو انبیاء پر نازل ہوئی اور انبیاء کے ذریعے انسانوں کو بتا دیا گیا۔ یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کو یہ ہدایت جو دی گئی ہے، اس ہدایت کا نام دین اسلام ہے، اور اس کی جامع اور مکمل شکل قرآن اور حدیث کی صورت میں آج موجود ہے۔ یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان تمام انبیاء کی تعلیمات کا اگر ہم خلاصہ نکالیں، نچوڑ، تو دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ما سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وَأَطِیعُونِی، ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ میری اطاعت کرو گے، اس لیے کہ پیغمبر نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا، وحی اس پر آتی ہے، تو پیغمبر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس وحی کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، تو یہ بیان زبان سے بھی ہوگا اور یہ بیان عمل سے بھی ہوگا، پریکٹیکل بھی بتائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے اس کے لیے کہ پیغمبر کی اطاعت کی جائے۔ تو پیغمبر کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس حکم کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ لہٰذا دو باتیں، اللہ کی عبادت، پیغمبر کی اطاعت، پورے دین کا خلاصہ یہ، تمام انبیاء کی تعلیمات یہی تھی۔ اللہ کے ما سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، وہی الہ حق ہے۔ اللہ رب بھی ہے اور اللہ الہ بھی ہے۔ رب کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، حاکم، مدبر، منتظم، متصرف، زندگی دینے والا، موت دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، اولاد دینے والا، ایک اللہ ہے۔ اللہ کے ما سوا دوسری کوئی ہستی اس بات کا اختیار نہیں رکھتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید فی الربوبیت، کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ کے ما سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ توحید فی الالوہیت، کہ جب رب اللہ ہے تو پھر عبادت اور اطاعت ایک اللہ کی جائے گی۔ عبادت اور اطاعت اللہ کے ما سوا کسی اور کی نہیں کی جائے گی۔ مراسم عبودیت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، تسبیح، نذر، منت، قربانی، یہ سب کا سب مختص ہے ایک اللہ کے لیے۔ اللہ کے ما سوا کسی کے لیے یہ نہیں ہے۔ جو نظام، جو قانون، جو آئین، جو دستور انسانوں کے لیے اللہ دے گا، وہی دستور اور وہی نظام اس کے مطابق انسانی زندگی گزاری جائے۔ اس کو چھوڑ کر کوئی اور نظام لینا، کوئی اور قانون بنانا، کسی اور کی پسند کے مطابق چلنا، کسی اور کا طریقہ اختیار کرنا قطعاً جائز نہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے ما سوا کوئی الہ نہیں ہے۔
توحید فی الالوہیت، یہ انبیاء کی دعوت تھی۔ اور جو اللہ کے مقابلے پر اپنا نظام لے کر آئے، اپنا قانون پیش کرے، لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کرے، تو قرآن نے اس کو طاغوت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ طاغوت ہے، طاغوت کہتے ہی اسی کو ہیں کہ وہ سرکش، ظالم، طاقتور، اپنے طاقت اور قوت کے بل بوتے پر انسانوں کو مجبور کرے کہ لوگ اس کے نظام کو قبول کریں، اس کے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو انبیاء کو یہ تاکید کر دی گئی تھی، اپنی اپنی قوموں کو یہ پیغام سناؤ، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو گے، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو گے، سپرمیسی، بالادستی، قانون، آئین، دستور ایک اللہ کا ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ ہے انبیاء کی تعلیمات۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے، اس دین کا خلاصہ دو باتیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ یہ ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر اور منتظم ہے، تو پھر مستحق عبادت وہی ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ حق کسی اور کو نہیں دو گے۔ اگر یہ حق کسی اور کو دیا گیا یا اللہ کے حق میں کسی اور کو شریک کیا گیا تو یہ حق تلفی ہے، اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اول تو حقوق اللہ ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں اطاعت اور بندگی بھی ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ دوسرا ہے حقوق العباد، انسانوں کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق کی نسبت سے اللہ رب العالمین نے احکامات و تعلیمات دی ہیں۔ ان احکامات اور تعلیمات کے مطابق لوگوں کے حقوق متعین ہو گئے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کرو گے۔ انسانوں کے درمیان سب سے بڑا حق اور سب سے اول حق والدین کا ہے، اور اس کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر اپنے حق کے بعد ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھو۔ اول حق ذکر کیا ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ والدین کی اطاعت یہ اولاد پر لازم ہے، اطاعت فی المعروف ہے۔ ہاں، گناہ کی تعلیم دے، گناہ کا حکم کرے، اس میں اطاعت مخلوق کی جائز نہیں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ تمہارے ماں باپ اگر تجھ پر زور دے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دو تو تم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ ہاں، دنیا میں معروف و بھلے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ اسی طرح والدین کی خدمت، والدین کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، یہ اولاد پر لازم ہے۔ ان کے لیے دعا کرنا، بیمار ہو تو بیمار پرسی کرنا، ضرورت مند ہو تو ان کی ضرورت کو پورا کرنا،
اس کے بعد اولاد کے حقوق ہیں. اولاد اللہ کی نعمت ہے اور یہ امتحان اور آزمائش بھی ہے اور یہ امانت بھی ہے. بچہ پیدا ہوئے اچھا نام رکھو گے, عقیقہ کرو اگر گنجائش ہے, اس کو جو ہے دین کی تعلیم دو گے جوں جوں عمر اس میں اضافہ ہو. ادب کی تعلیم, دین کی تعلیم, عقیدے کی تعلیم. اولاد اللہ نے 2 اور 3 اور 5 دیے ہیں تو ان کے درمیان عدل کرو گے, ایک کو دوسرے پہ ترجیح نہیں دو گے. بیٹا اور بیٹی ہیں, دونوں کے ساتھ یکساں سلوک رکھو گے, بیٹی کو نظر انداز نہیں کرو گے. بیٹیوں کی پرورش کر لی تو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا وعدہ ہے, جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. یہ ساری تعلیمات دی ہیں. پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق ہیں, چچا ماموں تایا, ان سب کے حقوق اس دین کے اندر موجود ہیں. ان سب کو پورا کرو گے, جس کو قرآن نے صلہ رحمی سے تعبیر کیا, ذوی القربہ سے تعبیر کیا. اگر کوئی ضرورت مند ہے, کوئی مجبور ہے, کوئی بیمار ہے تو اس کو پورا کرو, اپنے طرف سے تعاون کرو, اس کی مشکل کو آسان کر دو, یہ ان کا حق ہے تم پر. اور اگر نہیں کرو گے تو اس کو قرآن نے قطع رحمی سے تعبیر کیا ہے. اور جو قطع رحمی کرتے ہیں, تعلقات کو توڑ دیتے ہیں, یہ منافقین کی صفت قرار دی ہے. ان کے لیے جہنم سے محرومی کی وعید سنائی گئی ہے. حقوق ادا کرو گے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا, تمہارے مال میں اضافہ ہوگا, جنت تمہیں حاصل ہوگی. یہ ہے حقوق العباد میں رشتہ داروں کے حقوق. اللہ رب العالمین نے خاندان جو ہمیں دیا ہے, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ماں باپ, اولاد, بہن بھائی, چچا ماموں تایا, خالہ پھوپھی, ان سب پر مشتمل یہ خاندان بہت بڑی نعمت ہے. ایمان کے بعد یہ بہت بڑی دولت اس دنیا میں ہے. یہ خاندان تب ہی مستحکم رہتا ہے جب خاندان کے تمام افراد 3 باتوں پر عمل کریں. نمبر 1, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رویہ. نمبر 2, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون والا رویہ. ایک مالدار دوسرا غریب, مالدار غریب کو لے کے چلے, بھائی مالدار بہن غریب, بہن کی خدمت کرو, چچا مالدار بھتیجا غریب, بھتیجے کی خدمت کرو, اپنے ساتھ لے کر کے چلو. یہ نہیں کہ خود عیاشیوں میں کرو اور تمہارے بھائی تمہاری بہنیں اور تمہارے بھتیجے وہ جو ہے سخت آزمائش میں ہو, تکلیف میں ہو, ایسا نہیں کرو گے. تعاون کرو. تیسرا یہ کہ ایثار سے کام لو. ایک حق اگرچہ تمہارا ہے, لیکن اگر اس حق کے لینے پر رشتوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے, بگاڑ پیدا ہوتا ہے, اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ, رشتے کو خراب نہ کرو. ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہے, اور اکثر یہ وراثت کے مسائل میں, جائیداد کے مسائل میں یہ تنازعات آتے ہیں. وقتی سے, عارضی سے, دنیا کیا ہے اور دنیا کی قیمت کیا ہے. چند لاکھ روپے کی خاطر بھائی بھائی سے جو ہے بات چیت بند کر دیتا ہے, بہن بھائی سے اختلاف کر لیتے ہیں, چچا اور بھتیجوں میں اختلاف آ جاتا ہے. زمین کی خاطر, پیسے کی خاطر رشتے خراب کر دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. یہ خاندان گویا کہ ایک بلڈنگ ہے, یہ بھی ایک بلڈنگ ہے. اس بلڈنگ میں یہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں, لیکن ہر اینٹ پوری نہیں ہے. کوئی اینٹ آدھی ہوگی, کوئی پون ہوگی, تب جا کر کے یہ عمارت بنی ہے. اگر ہر
اینٹ یہ کہے کہ نہیں میں تو آدھی نہیں، میں تو پوری، میں کیوں آدھی، میں پوری ہوں گی، تو کبھی بلڈنگ نہیں بنتی۔ خاندان بھی اسی وقت مستحکم رہتا ہے جب خاندان کے افراد ایثار سے کام لیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ پھر اس کے بعد باہر کا جو دائرہ ہے، غیر لوگ ہیں، ان میں سب سے بڑا حق یتیم کا قرآن اور حدیث میں بیان ہوا ہے، ان کے حق کو ادا کرو گے۔ یتیم ضرورت مند ہے، محتاج ہے، پرورش کا، تمہاری محبت کا، تمہاری توجہ کا، یہ کام کرو گے جنت میں پیغمبر کی رفاقت تمہیں ملے گی، وعدہ کیا ہے۔ پھر پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مہمانوں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، عام انسانوں کے حقوق ہیں، جس کی پوری تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ یہ سب کا سب دین کا حصہ ہے، یہ سب کا سب اللہ کی عبادت ہے۔ ان سب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مکمل تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں۔ پھر انفرادی زندگی، فرد کا دائرہ، انسان اپنے انفرادی زندگی میں اللہ کا وفادار رہے گا، تابعدار رہے گا، مخلص رہے گا، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا تعلق عبدیت والا ہوگا۔ اپنے دل کو وہ پاک اور صاف رکھے گا، دل میں غرور نہ ہو، فخر نہ ہو، نمود اور نمائش نہ ہو، کینہ اور بغض کسی کے لیے نہ ہو، حسد کسی کے لیے نہ ہو، بخل نہ ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو، دل میں اللہ کی معرفت ہو، دل میں اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو۔ اس طرح اپنے دل کو پاک اور صاف رکھے گا، جس کو قرآن تزکیہ نفس سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ فرد کے دائرے میں، یہ دین کی تعلیمات ہیں، یہاں پر وہ اس طرح عمل کرے گا۔ پھر بحیثیت شوہر اس کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کی حفاظت کرے، کفالت کرے، اس کی تربیت اور پرورش کرے۔ بیوی کی بھی ذمہ داری اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے مال اور بچوں کی نگہبانی کرے، تو جنت کا وعدہ اس سے کیا گیا۔ یہ دین کی تعلیمات ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی عبادت ہے۔ پھر انسان جس معاشرے میں رہتا ہے، اس معاشرے میں اجتماعی زندگی سے متعلق احکامات، نظام، قانون ہوتا ہے، جس کی سب پابندی کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں معاشرہ مستحکم رہتا ہے، باہم جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس دائرے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل ہوگا۔ سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، عدالتی نظام ہے، ان تمام میں اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے مطابق عمل ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں دین اسلام، اور اسی کو کہتے ہیں اللہ کی عبادت۔ یہی انسان سے مطلوب ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی یہی تشریح اور تفسیر بیان کی کہ اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرو گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، تسبیح بھی کرو گے، صلہ رحمی بھی کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ بھی رکھو گے، والدین کی خدمت بھی کرو گے، اولاد کی تربیت بھی کرو گے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی رکھو گے۔ پورے 2 صفحات پر یہ تمام تعلیمات انہوں نے لکھی۔ یہ سب کی سب اللہ کی عبادت ہے۔ آخر میں خلاصہ نکالا ہے، فالدین کلہ داخل فی العبادہ، دین سارا کا سارا عبادت میں داخل ہے۔ دین کے مطابق عمل ہوگا، یہ اللہ کی عبادت ہوگی۔ لہذا ہم سے جو مطالبہ ہے رب العالمین کا، وہ یہی ہے کہ اپنی پوری زندگی
اس پوری زندگی میں اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند کو اپناؤ گے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، اس کا تعلق تو مراسم عبودیت سے ہے، ایک بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا ومحیای، اور میری زندگی، تو زندگی میں کوئی استثناء نہیں کیا ہے، کوئی مخصوص نہیں کیا ہے کہ زندگی کا وہ حصہ جو مسجد میں وہ اللہ کے لیے، زندگی میں اگر رمضان آ گیا تو وہ اللہ کے لیے، اعتکاف میں بیٹھ گئے تو وہ اللہ کے لیے، اور جب ہم مسجد سے باہر نکل آئے اور اپنی اجتماعی زندگی کی طرف چل پڑے، اپنے گھریلو معاملات کی طرف چل پڑے، اپنی تجارت اور کاروبار کی طرف چل پڑے، تو وہاں پر پھر ہم آزاد ہو جائیں، خود مختار ہو جائیں، اپنی پسند اور ناپسند کا معیار اپنے لیے کچھ اور متعین کر لیں، نہیں۔ وَمَحْيَايَ، اللہ فرما رہا ہے اعلان کرو، محیای، میری پوری زندگی اللہ کے لیے ہے بغیر کسی استثناء کے، وَمَمَاتِي، اور میری موت بھی اللہ کے لیے، کہ موت بھی اللہ کی پسند اور اس کی رضا کے مطابق ہو، ناراضگی میں نہ ہو۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کو ہم سے مطلوب، اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو کسی کو 60 سال دیے ہیں، کسی کو 40 سال دیے ہیں، کسی کو 50 سال دیے ہیں، لیکن ہے محدود زندگی۔ ایک دن آ جائے گا جو آخری دن ہوگا، ایک رات آ جائے گی جو آخری رات ہوگی، اور چار اور ناچار، چاہتے نہ چاہتے اس دنیا سے جانا پڑ جائے گا۔ پھر انسان نے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہوگا اس کے مطابق اگلا جہان وجود میں آئے گا، اور پھر وہاں حساب اور کتاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد جس نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی اس کے لیے جنت، اور جس نے بغاوت، نافرمانی کی روش اختیار کی ہوگی تو وقتی لذت اس نے حاصل کر لیا، لیکن اس کے لیے دائمی اور ابدی سزا جہنم کی صورت میں تیار ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جس کو قرآن نے کھول کر بیان کیا ہے۔ مجرمین، منافقین، کفار، فساق، فجار، ان کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، کہ ان میں سے کسی ایک پر جب موت آ جاتی ہے، حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، تب انہیں نظر آتا ہے کہ اوہو یہ میں کیا کر گیا۔ پھر چیخ اور پکار کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس دنیا کی طرف لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، اب میں نیک عمل کروں گا، ایک مہلت اور دے دے۔ اب نماز کی پابندی، اب عبادات کا اہتمام، اب حقوق کی ادائیگی، اب تمام معاملات میں درستگی، ایک موقع اور دے دے۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، بل ہی کلمۃ، یہ تو ایک بات ہے، وہو قائلھا، بندہ اس کا کہنے والا ہے، ومن ورائہم برزخ، اب تو قبر کی زندگی ہے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک اس قبر میں یہ پڑا رہے گا۔ واپسی کا دروازہ بند ہو گیا، وقت مہلت اللہ ایک دفعہ دیتا ہے، اس میں انسان نے جو کچھ کما لیا یہی کمائی لے کر کے انسان آگے جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی کہ جب مردے کو قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اس کا عمل جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اور دوست اور احباب جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے، تدفین کے بعد اس کے دوست احباب رشتہ دار گھر کی طرف آ گئے،
اس کا مال تقسیم ہو جاتا ہے ورثہ میں، آگے اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ یہ ہے کل کمائی اس دنیا کی زندگی کا، اس کے علاوہ کوئی شے انسان کے ساتھ آگے نہیں جاتی ہے۔ آپ نے امام صاحب کو دعا کرتے سنا ہوگا اور خود بھی دعا کرتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا، دوست کا، ساتھی کا انتقال ہو گیا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ پھر اس مغفرت کی تفصیل ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، غلطیاں معاف کر دے اور نیکیاں قبول کر لے۔ جب یہ دو باتیں ہم کہہ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم مزید اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اے اللہ اپنی رضا عطا کر دے، اے اللہ اپنی جنت عطا کر دے۔ یہ کرتے ہیں۔ اس تمام دعا میں دیکھیے گا مرکزی دعا کیا ہے؟ وہ مرکزی دعا یہ ہے کہ اللہ اس کی نیکیاں قبول کر لے اور اس کے گناہ معاف کر دے۔ یہ مرکزی دعا ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو مغفرت ہو گئی، یہ ہو گیا تو جنت بھی مل گئی، یہ ہو گیا تو رب کی رضا بھی مل گئی۔ لیکن اگر یہی دعا قبول نہیں ہوئی، نیکیاں قبول نہیں ہوئی، برائیاں معاف نہیں ہوئی، تو نہ اللہ کی رضا ہے، نہ جنت ہے، نہ باقی کچھ ہے۔ آپ نے کسی امام کو یہ دعا کرتے ہوئے نہیں سنا ہے، نہ کبھی خود یہ دعا کی ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا اتنا بینک بیلنس تھا، ان کی اتنی کھوٹیاں تھیں، ان کے اتنے بنگلے تھے، وہ اتنے مشہور شخصیت تھے، وہ دنیا کے بڑے حکمران تھے، وہ بڑے پہلوان تھے، اے اللہ قبول کر لے۔ کبھی کی دعا؟ کبھی سنی ہے دعا؟ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ہے دنیا تک ہے اور دنیا میں رہ گئی ہے، آخرت میں ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ آخرت میں کیا ہے؟ وہ اس کا عمل ہے، بس یہی عمل ہے جو اس کے ساتھ آگے جا رہا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، لوگوں کے درمیان نسب نہیں رہے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ باپ نہیں رہا، بیٹا بیٹا نہیں رہا، نہیں، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ سب سے قریب ترین رشتہ یہی ہے، اس سے زیادہ قریب ترین رشتہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں باپ اپنے اولاد کو ہر تکلیف سے بچاتا ہے، خود پر تکلیف اٹھا لیتا ہے، اپنے اولاد کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اولاد ماں باپ کے لیے ہر قربانی دے دیتی ہے، لیکن جب قیامت ہوگا تو قیامت میں یہ رشتہ بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اس دن جس کا پلڑا بھاری ہو گیا یہی لوگ کامیاب ہیں، اور جس کا پلڑا اس دن ہلکا ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان اور خسارے میں ڈال دیا۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کو قرآن نے کھول کر بیان کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے انسانو ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ سب کچھ تم نے چھوڑ کے جانا ہے، یہ سب پیچھے رہ جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ جو کچھ تم کرو گے اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ پھر برائی کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ سے بغاوت، اللہ کے احکام کی پامالی، اللہ کی حدود کو توڑ دینا، سرکشی کی کیفیت اختیار کر لینا، اس کی سزا آخرت میں پھر وہ بھگتے گا۔ دوسری طرف حقوق العباد میں اگر اس نے کوتاہی کی ہوگی، حق دبا دیا، ظلم کر دیا، ناانصافی اختیار کی، تکلیف پہنچا دی، اذیت میں مبتلا کر دیا، کسی کا نقصان کر دیا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا حساب اس سے نہیں لیا جائے گا۔ قیامت کے دن احتساب کی نوعیت یہ ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مفلس وہ ہے جو نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کسی کا حق دبا دیا، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کی غیبت کر ڈالی، کسی پر بہتان لگا دیا، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے دی، پریشان کر دیا۔ قیامت میں سارے اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، اور پھر فیصلہ یوں ہوگا کہ شخص کی نیکیاں لو، حقداروں میں تقسیم کر دو۔ وہ نماز، وہ روزہ، وہ زکوٰۃ، وہ حج، وہ ذکر، وہ تلاوت، وہ تسبیح، وہ ساری نیکیاں جو اس نے اپنے لیے جمع کی ہوں گی وہ حقداروں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار باقی ہوں گے۔ اللہ حکم کرے گا جتنا حق باقی ہے اس بمقدار لوگوں کے گناہ لو، اس شخص کے سر پر ڈال دو۔ فرمائے یہ ہے مفلس جس کے پاس نیکی آخرت میں نہیں ہوگی، اور پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا لے جاؤ اس کو جہنم میں دھکیل دو۔ یہ ہے آخرت کا مفلس۔ فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن متوجہ کر رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے لوگو اپنا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کر لو، تم آنے والے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ بھیج تو رہے ہو مگر کیا بھیج رہے ہو؟ صحیح بھیج رہے ہو، غلط بھیج رہے ہو؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے لیے وبال جمع کر رہے ہو۔ ہوش میں آ جاؤ، اپنی زندگی کی قدر کر لو، اپنی عمر کی قدر کر لو، ابھی وقت ہے تمہارے پاس۔ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت مہلت ختم ہو جائے پھر سوائے افسوس کے اور کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہ آئے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنا محاسبہ کر لو۔ اور یہی بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان کی، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنا احتساب خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کرے۔ وہ احتساب کس بات کا ہے؟ وہ جو 5 لازمی سوالات، یہ زندگی کہاں گزاری، میں نے پیدا کیا تھا، میں نے اسباب اور وسائل دیے تھے، میں نے تمہیں دنیا میں بسایا تھا، آڈٹ اللہ لے گا۔ بتاؤ اس زندگی کہاں گزاری، جو حقوق میرے تھے وہ کتنے ادا کیے ہیں، جو حقوق بندوں کے تھے وہ کتنے ادا ہوئے ہیں، دین کی تعلیمات کے مطابق تمہاری زندگی کیسی رہی ہے۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری، اصل عمر، کریم عمر جس میں انسان شباب میں ہوتا ہے، قوت اور طاقت اور صلاحیت کا حامل ہوتا ہے، اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین خصوصی سوال کرے گا، تم نے اس جوانی کو کہاں ضائع کیا؟ آیا اس جوانی میں میری اطاعت کی، میری عبادت کی، میرے رضا کے مطابق عمل کرتے رہے، یا اپنی اس جوانی کو لہو لعب میں، بے مقصدیت میں،
فضول کاموں میں، دنیا کی محبت میں، شیطان کے راہوں پہ چل کر کے، خواہشات پر عمل کر کے اس جوانی کو برباد کر ڈالا؟ یہ سوال تو ہوگا۔ جب میرا دین کمزور تھا، جب میرے دین پر حملے ہو رہے تھے، جب مسلمان بچوں اور بوڑھوں کو مارا جا رہا تھا، جب ان کو جو ہے تکلیف میں رکھا جا رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ مال کیسے کمایا؟ حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح یا غلط؟ اور جو کمایا ہے خرچ کہاں کیا ہے؟ میری رضا کے مطابق یا میری ناراضگی میں؟ یہ نہیں کہ میرا مال میری مرضی، نہیں، مال اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ اس کا آڈٹ لے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ بتاؤ کیسا استعمال کیا، اور استعمال کیا تو اس کا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا، یا صرف کھاتے رہے اور اس کو جو ہے خرچ کرتے رہے؟ ایسا نہیں ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ پانچواں سوال، جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ قرآن موجود تھا، پیغمبر آیا تھا، دین کی تعلیمات تھی، علماء موجود تھے، درس ہوتے تھے، بیانات ہوتے تھے، نصیحت کی جاتی تھی، تعلیمات دی جاتی تھی، کتنا استفادہ کیا ہے، کتنی اپنی اصلاح کی ہے، کتنا اس کے مطابق اپنی زندگی بنائی ہے؟ یہ 5 لازمی سوالات۔ تو سیدنا عمر فاروق فرما رہے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کر لے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں آج دار العمل ہے، آج دار الجزا نہیں ہے، آج عمل کرو بدلہ نہیں ملے گا، لیکن کل تمہیں جزا ملے گی، کل تم عمل کے لیے محتاج ہوگے لیکن عمل نہیں کر سکو گے، لہذا آج عمل کر جاؤ، اسی عمل کا نتیجہ تمہیں آخرت میں نیکی کی صورت میں ملے گا۔ یہ نیکی کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کو ایک حدیث سے واضح کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کرو، تمہاری دعا رد نہیں ہوگی، دعا قبول ہوگی۔ ایک صورت یہ کہ جو تم نے مانگا وہ تمہیں مل گیا، دوسرا یہ کہ جو تم نے مانگا اس سے بہتر تمہیں مل گیا، تیسرا یہ کہ جو دعا تم نے مانگی وہ اس طرح تو تمہیں نہیں ملی، لیکن کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی تکلیف تم پر آ رہی تھی، اس دعا کی نتیجے میں اللہ نے اس کو دور کر دیا۔ یہ ہے قبولیت دعا کے 3 طریقے اس دنیا کی زندگی میں۔ اور چوتھا قبولیت دعا یہ ہے کہ اگر دنیا میں یہ تینوں نہیں ہوئے تو چوتھی صورت یہ ہے کہ قیامت میں انسان کو جب اس کی نیکیاں دی جائیں گی تو اسے سب نظر آ جائے گا، یاد ہو جائے گا، یہ میری نماز کی نیکی، یہ میری روزے کی نیکی، یہ میری حج کی نیکی، یہ ذکر، تلاوت، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نیکی، اولاد کی تربیت کی نیکی، رشتہ داری کی نیکی، سب یاد آ جائیں گی، کچھ اور نیکیاں نظر آئیں گی، اس کو عمل یاد نہیں ہوگا، تو اللہ سے پوچھے گا، اے میرے رب یہ کچھ اور نیکیاں نظر آ رہی ہیں، اس کا عمل مجھے یاد نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں مجھ سے دعا کی تھی، اس وقت وہ دعا قبول کرنا تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا، میں نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی، آج میں نیکی کی صورت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ بندہ جب یہ سنے گا کہ میری وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی نیکی کی صورت میں مل رہی ہے، تو یہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج میری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فکر آخرت، لوگوں غور کر لو، فکر کر لو، آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو، آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص دنیا سے جاتا ہے نادم ہوتا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول، کافر، منافق، مشرک کی ندامت
یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آپ تو کہتے کہ سب نادم، تو سب میں تم نیک بھی ہوں گے، مؤمنین بھی ہوں گے، متقین بھی ہوں گے، یہ سب کیوں نادم ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی ندامت تو واضح ہے، وہ تو افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں دنیا میں اپنا معاملہ ٹھیک کر لیتا، آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ لیکن جو مومن ہے وہ کیوں نادم ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو نیک اعمال اس نے کیے ہوں گے اس کی عوض میں جنت کی نعمتیں اسے ملیں گی، تو پھر اسے یاد آئے گا دنیا کا وہ وقت جو اس کے پاس تھا، اس میں وہ نیکی کر سکتا تھا، اس میں اس نے نیکی نہیں کی، تو افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں اس وقت نیکی کر جاتا تو آج میرے درجے میں اضافہ ہو جاتا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ لوگوں آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ زندگی اللہ نے دی اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعے آخرت کا سامان کرو۔ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ لوگوں، اصل اور حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی کامیابی اور دنیا کی ناکامی معیار نہیں ہے، نہ مال، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ جائیداد، نہ منصب، کوئی شے ان میں سے معیار کامیابی نہیں ہے۔ اگر یہ معیار کامیابی ہو تو پھر فرعون کو کامیاب کہو، پھر نمرود کو کامیاب کہو، پھر حامان کو کامیاب کہو، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں قرآن کا اعلان یہ ہے یہ سب ناکام ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا۔ کامیاب کون ہے؟ جو جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے اصل اور حقیقی کامیابی۔ لہذا دنیا میں زندگی اس طرح گزارو گے کہ جس کے نتیجے میں جہنم سے حفاظت ہو جائے، جس کے نتیجے میں جنت مقدر بن جائے۔ رہ گئی دنیا کی زندگی تو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگو، دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا، بظاہر رنگین ہے، بظاہر خوبصورت ہے، بظاہر اس میں ریل پیل ہے، دولت کی، عزت کی، شہرت کی قدر ہے، لیکن یہ سب کا سب سراب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے انسان خواب دیکھتا ہے، خواب میں مختلف مناظر سامنے آ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے۔ بعینی ہی ہم خواب کی حالت میں ہیں، حقیقی آنکھ تب کھلے گی جب یہاں آنکھ بند ہو جائے گی، اس وقت حقیقت سامنے آ جائے گی۔ یہ دنیا کی زندگی جس کو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی زندگی ہے، آج کے جو اوسط عمر ہے تقریباً 55-60 سال عمر ہے، اوسطاً عمر یہی ہے۔ کسی کو اس سے زیادہ مل گئی تو اور بات ہے، کسی کو 70، 75، 80، 90 مل جائے، لیکن یہ بہت کم تعداد ہوگی۔ اکثر لوگ 60 سے پہلے دنیا سے جا رہے ہیں۔ ٹوٹل عمر 60 سال، 60 سال میں سے 15 سال تو بچپن کی عمر ہے، اس کو آپ مائنس کر دیں، یہ تو کام کی نہیں ہے، باقی بچ گئے 45 سال۔ انسان اپنی زندگی میں 1/3 حصہ سو جاتا ہے، 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے نیند کے لے لیں، یہ 8 گھنٹے 1/3 حصہ، تو 45 میں سے 1/3 15 سال تو سوتے میں انسان گزار دیتا ہے، باقی پیچھے بچ گئے 30 سال۔ یہ ہے ٹوٹل دنیا کی زندگی۔ اگر اس 30 سال کے اندر انسان اعمال صالحہ کر لے گا اور اعمال سیئہ سے اپنے کو بچا لے گا تو یہی وہ توشہ ہے جس کو لے کر کے وہ آگے جائے گا۔ اور اگر اس عمر کو
اس نے لہو لعب میں، بے مقصدیت میں ضائع کر دیا تو پھر آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ اس دنیا کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبو دے اور پھر دیکھے کہ کتنا پانی ہے۔ فرمایا جتنا پانی تمہاری اس انگلی پہ لگا ہوا ہے یہ ہے دنیا، اور آگے سمندر، یہ گویا کہ آخرت ہے۔ یہ تو مثال کے لیے ہے، ورنہ سمندر بھی محدود ہے۔ کلفٹن سے آگے اب سمندر نہیں بڑھتا ہے، رک گیا۔ اسی طرح یہ سارے سمندر مل کر کے بھی یہ محدود ہے، کم ہے، اور آخرت تو لامحدود ہے۔ دنیا اور آخرت کا موازنہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ صرف مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ مجرموں سے اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو۔ اب جب مجرم آخرت کی زندگی کو دیکھے گا اور پھر دنیا کی زندگی کو دیکھے گا تو دنیا کی زندگی جو اس نے گزاری ہوگی 60 سال، 80 سال، 90 سال، اس کے بارے میں کہے گا لبثنا یومن او بعض یوم، اے اللہ میں تو دنیا میں ایک دن کے لیے یا ایک دن بھی نہیں تھا، صبح کا کوئی وقت تھا یا رات کا کوئی وقت تھا، شام کا کوئی وقت تھا، بس میں گیا اور آیا ہوں، میں تو وہاں ٹھہرا ہی نہیں ہوں، اور اگر ٹھہرا بھی ہوں تو زیادہ سے زیادہ ایک دن ٹھہرا ہوں۔ فاسأل العادین، ان فرشتوں سے پوچھ لیجئے جنہوں نے حساب و کتاب رکھا ہے۔ اللہ فرمائے گا تم یقیناً دنیا میں تھوڑا عرصہ رہے ہو، یہ بات تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، غلط نہیں کہہ رہے ہو، لیکن لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ اس بات کو تم دنیا میں سمجھ لیتے، آج تمہارا یہ انجام نہیں ہوتا۔ لہذا عقل مند انسان، کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کی قدر کر لے اور اس دنیا میں ایسے اعمال کر لے جو اس کے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بن جائے، وہی کامیاب ہے۔ اور جو اس کو ضائع کرے گا تو اس کی مثال ایسے جیسے برف والا ہے، برف والا برف بیچنے کے لیے لے لیتا ہے لیکن خیال نہیں کرتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، تو وقت کے ساتھ تو برف پگھل رہی ہے، آہستہ آہستہ گل جائے گی، سارا سرمایہ ختم۔ اسی طرح شب و روز ہیں، شب و روز آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے اور جا رہے ہیں۔ 2022 گزر گیا، 2023 چلا گیا، 2024 چلا گیا، 2025 جا رہا ہے، ابھی رمضان شروع ہوا تھا، ابھی 23ویں شب آ گئی ہے، پھر 25 کے بعد 26 ہوگا، 28 ہوگا، 30 ہوگا، 29 ہوگا، ایک رمضان ایسا آ جائے گا کہ میں اور آپ نہیں ہوں گے، ہمارا وقت پورا ہو چکا ہوگا۔ لہٰذا اس سے پہلے فکر آخرت، آخرت کی فکر کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں، اپنے اعمال کی درستگی کر لیں، اپنے لیے جنت کو مرکز اور محور بنا لیں، اس کے مطابق زندگی گزار لیں، تب کہیں جا کر کے کامیابی حاصل ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔